بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین محترم، رب کائنات کا بے پایاں فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پیدا فرمایا، اور بالائے کرم یہ ہے کہ اس نے ہمیں محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نصیب فرمائی اور ادب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نصیب فرمایا۔ اسلام کے 8 مشترکہ حصے ہیں۔ یہ بڑی اہم بات ہے۔ اسلام کے 8 مشترکہ حصے ہیں۔ اگر وہ 8 مشترکہ حصوں میں سے کسی ایک حصے پہ عمل کیا جائے اور بقیہ حصوں کو چھوڑ دیا جائے تو لذت ایمان نصیب نہیں ہوتا اور کیف و سرور ایمان نصیب نہیں ہوتا۔ اسلام کی تعلیمات کا انفرادی پہلو اور نمایاں پہلو اور بے مثال اور لاجواب پہلو یہ ہے کہ اسلام کے 8 مشترکہ حصوں کو ساتھ ساتھ لے کر چلنا یہ دین کا حسن ہے، یہ اسلام کا ایک نمایاں اجاگر پہلو ہے اور نمایاں وصف ہے۔ اگر انسان اسلام کے 8 مشترکہ حصوں کو لے کے چلے تو پھر اسلام کی برکات وہ فیل کرتا ہے اس دنیا میں اور لذت ایمان کو محسوس کرتا ہے اور حلاوت ایمان کو وہ محسوس کرتا ہے۔ پھر کامیابی اور کامرانی دونوں جہانوں میں اسے نصیب ہو جاتی ہے۔ جو شخص اسلام کے 8 مشترکہ حصوں پر عمل کرے اور ان کو ساتھ ساتھ لے کے چلے۔ اگر 8 اسلام کے مشترکہ حصوں میں سے آدمی صرف 1 یا 2 یا 3 یا 4 حصوں کو تھام لے اور باقی پہلوؤں کو نظر انداز کر دے تو اس نے اسلام کے حسن کو بگاڑ دیا اور دین کے حسن اور جمال کو بگاڑ دیا، اور دین کی تعلیمات کے جو اثرات جو اس کے من اور باطن اور دل اور قلب و روح میں وارد ہونی تھی کیفیات، پھر وہ وارد نہیں ہوتی۔ یعنی اسے اسلام کی تعلیمات کا اور دین کی تعلیمات کا اور قرآن کی تعلیمات کا اور حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا اگر بندہ سارا فیض لینا چاہے اور ان پر عمل کر کے نتائج دیکھنا چاہے اس دنیا میں، تو اسے اسلام کے 8 مشترکہ حصوں پہ عمل کرنا ہوگا اور سارے حصوں کو ساتھ ساتھ لے کر چلنا ہوگا۔ پھر کامیابی اور کامرانی کی ضمانت اور گارنٹی نہ صرف اس دنیا میں ہے بلکہ اگلی دنیا میں بھی وہ شخص کامیاب اور کامران ہو جاتا ہے۔ آئیں دیکھتے ہیں کہ وہ اسلام کے 8 مشترکہ حصے کون سے ہیں۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ روایت کرتے ہیں کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، الاسلام 8 اسہم، الاسلام سہم والصلاۃ سہم والزکاۃ سہم وحج البیت سہم والصیام سہم والامر بالمعروف سہم والنہی عن المنکر سہم
वल सहमुन वल जिहादु फी सबीलिल्लाहि सहमुन वक़द खाबा मन ला सहम लहू। रवाहु अल बज़्ज़ार फिल मुस्नद, अल हिंदी फिन कंज़ुल उम्माल, अबू याला फिल मुस्नद अलैहिमुस्सलाम। हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस्लाम के 8 मुश्तरका हिस्से हैं। अल इस्लामु थमानियतु असहुमिन, 8 हिस्से हैं इस्लाम के। और आका ने फरमाया, अल इस्लामु सहमुन, इस्लाम जो है ये बज़ाते खुद एक हिस्सा है, यानी दीन इस्लाम। इस्लामु सहमुन, इस्लाम एक हिस्सा है, एक मुश्तरका हिस्सा है। वस्सलातु सहमुन, और नमाज ये भी एक मुश्तरका हिस्सा है। वज़्ज़कातु, और ज़कात भी हिस्सा है। वहज्जुल बैति सहमुन, और हज बैतुल्लाह का हज करना ये भी एक हिस्सा है। नंबर 5 वस्सियामु सहमुन, रोज़े रखना माह रमज़ान के ये भी एक हिस्सा है। वल अमरु बिल मारूफ, नेकी का हुक्म देना ये भी सहमुन एक हिस्सा है। 6 और 7वां वन नहयु अनिल मुनकर, और बुराई से मना करना ये भी एक हिस्सा है। वल जिहाद फी सबीलिल्लाहि, और राह खुदा में जिहाद करना सहमुन ये भी एक हिस्सा है। ये आखिरी 8वां था। वक़द खाबा मन ला सहम लहू, और फरमाया कि वो सज़ा याफ्ता हुआ, वो बदबख्त हुआ जिसने 8 मुश्तरका हिस्सों में से जिसके पास कोई एक हिस्सा भी नहीं है। ये यानी उसने किसी एक हिस्से पे भी अमल नहीं किया। उसने इस्लाम के 8 मुश्तरका हिस्सों में से किसी एक हिस्से को नहीं थामा। लेकिन फरमाया कि अगर इस्लाम का फैज़ लेना चाहते हो कि तालीमात इस्लाम के असरात तुम्हारे कल्ब व बातन पे मुतरत्तब हो और इनका तरत्तुब हो, तो फरमाया फिर 8 इस्लाम के जो हिस्से हैं उन 8 हिस्सों पर अमल करना होगा, और 8 हिस्सों को साथ साथ लेकर चलना होगा। फिर तुम इस्लामी तालीमात के नताइज और इस्लामी तालीमात के समरात और इस्लामी तालीमात की तासीरात और इस्लामी तालीमात के जो मुअस्सिरात हैं तुम अपने कल्ब बातुन में महसूस कर सकते हो। यानी लज़्ज़त ईमान पा सकते हो, हलावत ईमान पा सकते हो, शरीनिय ईमान पा सकते हो, सरूर ईमान हासिल कर सकते हो अगर 8 हिस्सों पर इस्लाम की अमल किया जाए। और आप देखते हैं, बल्कि हम खुद अपने गिरेबां में जान के देखें, जो 8 हिस्से मैंने बयान किए उनमें इस्लाम एक हिस्सा, नमाज ये दूसरा हिस्सा, ज़कात तीसरा हिस्सा, और हज करना चौथा हिस्सा, माह रमज़ान के रोज़े रखना 5वां हिस्सा, अमर बिल मारूफ नेकी का हुक्म देना 6ठा हिस्सा, नहीं अनिल मुनकर बुराई से रोकना 7वां हिस्सा, और अल जिहाद फी सबिलिल्लाह राह खुदा में जिहाद करना 8वां हिस्सा। इन 8 हिस्सों को देख लें और लोगों को भी देखें, खुद को भी देखें, मन में डूब कर पा जा सुरागे ज़िंदगी। तू मेरा नहीं बनता ना बन, अपना तो बन। तो आप खुद को देखें, आओ अपने गिरेबां में झांकें और टटोलें। ये जो 8 हिस्से हैं इस्लाम के, हम इन 8 हिस्सों पर अमल कर रहे हैं कि यहाँ सिर्फ नमाज पढ़ रहे हैं, या सिर्फ ज़कात दे रहे हैं, या सिर्फ साल बाद हज कर रहे हैं, या माह रमज़ान का महीना साल बाद आ गया तो रोज़े रख लिए, या इनमें से कोई अमल नहीं करते, फ़कत नेकी का हुक्म देते हैं, बकाया ना नमाज है, ना रोज़ा है, ना ज़कात है, ना हज है, ना जिहाद है, या नेकी का हुक्म नहीं दे रहे बल्कि बुराई से मना कर रहे हैं। जिस तबके को देखो,
اپنے آپ کو دیکھو، دوسروں کو دیکھو، اپنوں کو دیکھو، آپ کو ہر کوئی نظر آئے گا، اکثر لوگ نظر آئیں گے وہ اسلام کے 8 حصوں پہ عمل نہیں کر رہے۔ کسی نے 2 حصوں کو تھام لیا، کسی نے اسلام کی تعلیمات کے 4 حصوں کو تھاما، کسی نے 1 حصہ تھاما، کسی نے 5 تھام لیے، کسی نے 6 تھامے، کسی نے 7 تھام لیے۔ اس لیے پھر وہ کہتا ہے دعائیں قبول نہیں ہوتی، لذت ایمان محسوس نہیں ہوتا، اور حلاوت ایمان، شرینی ایمان، سرور ایمان وہ قلب و باطن میں محسوس نہیں ہوتا، ذوق عبادت، شوق عبادت نصیب نہیں ہوتا، اللہ کی قربت، اللہ کی محبت، اللہ کی دیوانگی، عشق مستانگی نصیب نہیں ہوتی، مصطفیٰ سے محبت، ان کا ادب، ان کی تہذیب اور تقریب، اور ان کی خاطر کٹ مرنا اور ان کی سنتوں پہ عمل کرنا، یہ جذبہ من میں پیدا نہیں ہوتا۔ اس لیے کہ ہم اسلام کے کچھ حصوں کو لے رہے ہیں اور کچھ حصوں کو چھوڑ رہے ہیں، لیکن ایسے لوگ بھی نظر آئیں گے، لیکن وہ خال ہوں گے جو اسلامی تعلیمات کے 8 حصوں کو تھام کر اور 8 حصوں پر عمل کر رہے ہیں۔ انہوں نے اسلام کے 8 مشترکہ حصوں کو تھام لیا ہے، اس لیے وہ دنیا قبر حشر میں انہیں کامیابی اور کامرانی کی گارنٹی اور ضمانت عطا کر دی گئی ہے۔ آئیں اکارڈنگ ٹو، تاکہ یہ بات آل اوور دا ورلڈ پہ چلی جائے اور غیر مسلم لوگوں کو بھی پتہ چلے کہ اسلام جو ہے یہ دین محبت ہے، اسلام دین الفت ہے، اسلام دین سہولت ہے، اسلام دین خیر خواہی ہے، اسلام دین تعاون ہے، اسلام دین انصاف ہے، اسلام دین اعتدال ہے۔ اسلام یہ حسن اعتدال کا نام، حسن محبت کا نام، حسن امن کا نام، اور حسن الفت کا نام، حسن خیرخواہی کا نام، حسن سہولت کا نام، حسن اخوت کا نام، حسن بھائی چارے کا نام، اور حسن اعتدال اور مساوات کا نام، اور حسن خدمت خلق کا نام، اور حسن فروغ محبت کا نام، اور حسن خدمت انسانیت کا نام، اسے اسلام کہتے ہیں۔ لیکن یہ اسلام بھی ایک حصہ ہے۔ آئیں اس کو آپ انگلش میں بیان کر لیں تاکہ غیر مسلم بھی سنیں تو انہیں بھی اسلام کی تعلیمات کا فیض نصیب ہو کہ اسلام پیسفل ریلیجن ہے، پیسفل۔ اسلام ایمنیسٹی عطا کرتا ہے، ایمنیسٹی کی گارنٹی دیتا ہے، ڈیفینس کی، پروٹیکشن کی، سیفٹی کی، سیکیورٹی کی گارنٹی اسلام پرووائڈ کرتا ہے۔ ایون کہ غیر مسلم کو، غیر مسلم کی جو لیوز ہیں اور اس کا جو ویلتھ ہے اس کی اور پراپرٹی، اس کی پروٹیکشن کی گارنٹی اور اس کی سیکیورٹی کی اور سیفٹی کی اور ڈیفینس کی اور ایمنیسٹی کی گارنٹی یہ اسلام دے رہا ہے، اس میں وہ چاہے مسلم ہو چاہے غیر مسلم ہو۔ اکارڈنگ ٹو حضرت حذیفہ may Allah be pleased with him, says that the Holy Prophet, peace be upon him, there are 8 shares of Islam. There are 8 shares of Islam. First, Islam itself is a share. Second, prayer is a share. Third, Zakat, the alms due, is a share. Fourth, pilgrimage to the sacred house. Pilgrimage to the sacred house is a share. Fifth, fasting is a share. Sixth, enjoining righteousness. Enjoining righteousness is a share. And forbidding evil is a share. 8, striving for
the cause of Allah dignified Almighty, striving for the cause of Allah, striving in the way, in the path, in the course of Allah, for the cause of Allah dignified Almighty, is a sheer doomed, unlucky, unfortunate is the one who has no share. Who has no share. So, some Muslim who perform just only 2 or 3 shares of Islam, not total shares of Islam. Mostly Muslims, mostly believers are acting upon the first, second, fourth shares of Islam. Some are performing 5th share of Islam. Some perform just only 1 share of Islam. Some perform salat, prayer, and some of them perform the pilgrimage to the sacred house just only in 1 year. So, if we want to get and we want to feel the effectiveness of the teachings of Islam, the realization, the effectiveness, the impactiveness, the impacts, the influences of the teachings, orders and commandments of Islam in our hearts, then we should perform 8 shares of Islam completely and perfectly in total. Then we will be able to succeed in both worlds, in this world and hereafter this world. So, the impact of each and every teaching of Islam, we will feel in our heart and soul. If we perform just only 1, 2 or 3, 4 shares of Islam, not a complete 8 shares of Islam, so we will not taste the flavor of faith, conviction and blind faith in our heart and soul. So, we should offer and perform 8 shares of Islam completely, perfectly, totally in our life. Then the lights and brights of the instructions of Islam we will feel in our heart and soul. May Allah bless you. May Allah live you long. May Allah give you success in both worlds, in this world and hereafter this world. May Allah give you happy in each and every walk of life. May Allah give you the best solution of your any problem in your life. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.